یہ جو میٹنگ ہوئی تھی واشنگٹن میں یہ 7 مارچ کو ہوئی اور 7 مارچ کو ہی پھر مراسلہ کیبل آ گئی پاکستان کی طرف سے ہمارے اسد مجید خان صاحب تھے، ہمارے ڈیپٹی چیف آف مشن تھے، ایک تھے ڈیفنس اتاشی اور ایک کونسلر، اور دوسری سائڈ پہ تھے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا اور ان کی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے۔ تو یہ میٹنگ ہوئی تھی ان کے درمیان۔ اب کرکس ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ اس میٹنگ میں بنیادی جو نقطہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے ناخوش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو روس کے اوپر جو کوٹ ان کوٹ یہ جو نیوٹرل سٹانس اپنایا ہے یہ امریکہ کو ایک لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ امریکنز نے کہا کہ پاکستان کے تعلقات اب کوارڈیل اس طرح نہیں ہے، تو اسد مجید صاحب نے جو ہمارے ایمبیسڈر تھے انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ نہیں، پاکستان اور امریکہ کو اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی ایک آپ نارملی ایک ڈپلومیٹ کا جو کام ہوتا ہے اگر کامیاب ہو جاتی ہے، نو کانفیڈنس وزیر اعظم نہیں رہتے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ غیر ملکی جو ہمارے سفیر ہیں وہاں پہ، جو ان کے کل وزیر اعظم اپنے ان کے منہ سے نکل گیا کہ امریکہ، پھر کہا کہ نہیں کوئی اور ملک ہے۔ یہ آئی تھنک اس میں بڑا واضح ہے ہی امریکہ، اب ہمیں تو ہمارے پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ اچھا یہ چلیں، امریکہ ہے، چھوڑیں اس چیز کو۔ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی واشنگٹن میں یہ 7 مارچ کو ہوئی اور 7 مارچ کو ہی پھر مراسلہ کیبل آ گئی۔ اب جو میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کی طرف سے ہمارے اسد مجید خان صاحب تھے، ہمارے ڈیپٹی چیف آف مشن تھے، ایک تھے ڈیفنس اتاشی اور ایک کونسلر، اور دوسری سائڈ پہ تھے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا اور ان کی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ۔ تو یہ میٹنگ ہوئی تھی ان کے درمیان۔ اب کرکس ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ اس میٹنگ میں بنیادی جو نقطہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے ناخوش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو روس کے اوپر جو کوٹ ان کوٹ یہ جو نیوٹرل سٹانس اپنایا ہے یہ امریکہ کو ایک لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ان امریکی اہلکاروں نے یہ کہا کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، اور اگر فرض کریں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہم پاکستان کی جو غلطی ہے اس کو معاف کر دیں۔ اب ادھر سے حکومت نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے، یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے ود ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اپوزیشن نے موو کیا، کیونکہ ان کے مطابق 7 مارچ کو یہ مراسلہ آتا ہے، 8 مارچ کو اپوزیشن باقاعدہ طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیتی ہے نیشنل اسمبلی میں۔ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ پرپس پاکستان کو بھی میسج اس طرح کا کنوے کرنے کا تھا کہ ہم عمران خان کو ہٹا دیں گے۔ جو امریکن نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ان کی اپنی امریکنز کی، اس کے اندر یہ ایشو ڈسکس ہوا کہ جو پاکستان کا جو سٹانس ہے نیوٹرل رہنے کا، امریکنز اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سٹانس ہے، جو عمران خان صاحب نے خود بھی یہ بات اپنی ریاست پاکستان کا نہیں، ان کا ذاتی سٹانس ہے، اور ان کا جو باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اگر ایک ملک کے اندر نو کانفیڈنس موشن موو ہوئی ہے اس کے وزیر اعظم کے خلاف، کون سا ملک ان کے ساتھ کام کرے گا؟ جیسے ابھی آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان سے ان کے 7 مارچ کو آئی نہیں تھی، لیکن یہ چیز کلیئر تھی، ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو ان کے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے دے آر ویل انفارمڈ، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کام ہونے والا ہے، اناؤنس ہو چکی تھی۔ تو گوئنگ اہیڈ ول بی ٹف، کامیاب نہیں ہوتا اور عمران خان صاحب رہتے ہیں تو گوئنگ اہیڈ ول بی ٹف۔ اور یہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے یو ایس کے ڈونلڈ لو نے یہ بات کی، اور ان کے ساتھ جو ان کے ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو غالباً نیشنل سیکرٹری لیول کے ایک آفیسر ہوتے ہیں، لیزلی غالباً ان کا نام تھا، وہ تھے۔ جب امریکنز نے کہا کہ پاکستان کے تعلقات اب کوارڈیل اس طرح نہیں ہے، تو اسد مجید صاحب نے جو ہمارے ایمبیسڈر تھے انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ نہیں، پاکستان اور امریکہ کو اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی ایک آپ نارملی ایک ڈپلومیٹ کا جو کام ہوتا ہے اگر کامیاب ہو جاتی ہے، نو کانفیڈنس وزیر اعظم نہیں رہتے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گے۔ تو جو پھر دیکھیں گے والی بات ہے، اب امریکن چونکہ اس چیز کے اوپر پوزیشن لے چکے، یہاں سے یہ کانسپیریسی کا لفظ ایک ورڈ بھی یوز کیا ہے کہ جب ڈسٹ سیٹل ہوگی پاکستان میں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک نارمل سی بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی ملک ہوگا، جب اس طرح کی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو تو وہ کوئی بھی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ آن ہولڈ کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کو IMF کی مثال دی نا۔